انتقام قسط نمبر 207۔ ہر مذہب کے اپنے مقدسات، رسم، رواج اور عقائد ہوتے ہیں، اور کسی مذہب کے پیروکار اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی کو چھیڑا جائے یا ان کی خلاف ورزی کی جائے۔ برفانی انسان کا معاملہ بھی ہمارے لیے کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم انہیں کائنات کے سربستہ رازوں میں سے ایک سمجھتے ہیں اور قطعی پسند نہیں کرتے کہ عام انسان ان کی تنہائی میں مداخلت کریں۔ وہ جو ہیں جیسے ہیں، انہیں بغیر کسی مداخلت کے ویسا ہی رہنے دیا جائے۔ ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے۔ نارنجی لباس میں ملبوس سفید لمبے بالوں اور داڑھی والا بوڑھا بولتا تھا تو اس کے چہرے کی جھریوں میں جھانکتی سرخی اس کے طیش میں ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ کیا آپ نے اپنا یہ مطالبہ اپنی حکومت کے سامنے پیش کیا تھا؟ بوڑھے کے سامنے احترام سے بیٹھے معاذ نے اس سے سوال کیا۔ وہ بوڑھا اصل میں دلائی لاما تھا، عظیم مذہبی رہنما جو شیوؤں کی آمد سے قبل ہی سرکاری طور پر اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ بظاہر یہاں اسے چند ایسی اہم مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا تھی جن کا شیڈول ایک عرصے سے طے تھا، لیکن اسرائیلی حکومت کو دلائی لاما کی آمد کی اطلاع بہت تاخیر سے دی گئی تھی۔ اس تاخیر کے باوجود حکومتی سطح پر دلائی لاما کو پروٹوکول دیا گیا تھا اور حکومت اسرائیل کی طرف سے بھرپور مہمان نوازی کی پیشکش تھی، لیکن دلائی لاما نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کا موقف تھا کہ وہ ایک مذہبی دورے پر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ وقت اپنے عقیدت مندوں کے درمیان روحانی برکتیں بانٹتے ہوئے گزاریں۔ انہوں نے سیکورٹی کے معاملے میں بھی اپنے عقیدت مندوں پر بھروسے کا اظہار کیا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت کے اصرار پر حکومتی سیکورٹی کو چند شرائط کے ساتھ قبول کیا تھا۔ سب سے بنیادی شرط یہی تھی کہ یہ سیکورٹی بیرونی حدود میں ہوگی اور کسی بھی حکومتی اہلکار کو بلا اجازت وہاں جاری مذہبی رسومات میں شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی۔ دلائی لاما کی اس خواہش کو قبول کر لیا گیا تھا، لیکن سرکاری اہلکار اور جاسوس ان کی رہائش گاہ کے ارد گرد اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ ان کے نظروں میں آئے بغیر کوئی چڑیا کا بچہ بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ کوشش تو انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ اپنے آلات جاسوسی کے ذریعے اندر ہونے والی کارروائیوں اور گفتگو سے آگاہ رہیں، لیکن اس سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اندر کی جتنی بھی خبریں ان تک پہنچ رہی تھی، ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں مذہبی تقریبات پورے زور و شور سے جاری ہیں اور دلائی لاما وقتاً فوقتاً اپنے عقیدت مندوں کو روحانی فیوز و برکات سے بہرہ مند کرتے رہتے ہیں۔ اس جاسوسی کے نتیجے میں یہ بھی پتہ چلا کہ دلائی لاما اپنا بیشتر وقت گوشہ تنہائی میں مراقبہ اور مجاہدات کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور عبادات میں شرکت کے مواقع کے علاوہ ان کا کسی بھی فرض سے کم ربط رہتا ہے۔ اتنی تفصیلات سے باعلم ہونے کے بعد اسرائیلی خفیہ اداروں کو یقین آنے لگا تھا کہ شیوؤں کی آمد کے آس پاس دلائی لاما کی اسرائیل میں موجودگی محض ایک اتفاق ہے۔ البتہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں بات باور کروانے کے لیے پوری شعوری کوشش کی گئی ہے اور دلائی لاما مذہبی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ کیلی شیلی کے معاملے کو بھی بھرپور طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ میں ان کے لیے مخصوص اور مختص کمرہ ہر طرح سے محفوظ تھا۔ اس ساؤنڈ پروف کمرے کی کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ماہرین کی ایک ٹیم دن میں 3 سے 4 بار کمرے کا جائزہ لیتی تھی کہ کہیں بے خبری میں وہاں کوئی خفیہ آلہ نہ فٹ کر دیا گیا ہو۔ رہائشی عمارت سے ایسی زیر زمین سرنگیں بھی خفیہ ٹھکانوں پر جا کر کھلتی تھی جن کے ذریعے دلائی لاما چاہے تو خود کہیں چلا جائے یا ان سرنگوں کے ذریعے کسی بھی خفیہ ملاقات کے لیے بلوا لے۔ باہر والوں کو ان سب معاملات کی کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی تھی اور دلائی لاما جس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا اس پر پورے زور و شور سے کام جاری تھا۔ ماں سے ملاقات بھی اسی مشن کا ایک حصہ تھی۔ ہمیں بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر مذہب کے پیروکاروں کے درمیان راسخ العقیدہ افراد کے ساتھ ساتھ کچھ بدعقیدہ ملحد اور باغی افراد بھی موجود ہوتے ہیں، اور عموماً یہ افراد حکومتی حلقوں میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری عوامی مقبولیت کی وجہ سے بظاہر ہمارے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن در پردہ ہماری مرضی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہیں۔ دنیاوی ترقی عروج کی خواہش، مذہب سے زیادہ سائنس کو تسلیم کرنا اور ذاتی تکبر ان سے وہ کچھ کرواتا ہے جو اس وقت تم ہماری حکومت کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حکومت کی اس دھوکہ دہی کے بعد ہم پر لازم ہو گیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے جاری امن مشن کو فی الحال معطل کر دیں اور اپنی مذہبی طاقت کا بھرپور اظہار کریں۔ اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں اور اسی لیے ہمیں تمہارا تعاون درکار ہے۔ انہوں نے خفیہ سرنگ کے ذریعے خود تک پہنچائے جانے والے معاذ کے سوال کا مدلل جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو تیار ہوں، لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی حکومت کے کچھ مشترکہ مفادات ہیں جن پر کام کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، اور یہاں کام کرنے کے لیے آپ کی حکومت مجھے بہت سی سہولیات دے رہی ہے۔ معاذ نے بڑا ناپ تول کر سیدھا اور صاف جواب دیا۔ ہم یہ سب جانتے ہیں، ادھر حقیقت ہمیں براہ راست تمہاری مدد درکار بھی نہیں۔ ہم تو اس لڑکی کا تعاون چاہتے ہیں جس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتی، سونیا۔ معاذ کی زبان سے سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، بالکل وہی۔ ہم تمہارے نام پر پہلے ہی اس لڑکی کا تعاون طلب کر چکے ہیں، لیکن مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک بار براہ راست تمہارے سامنے بھی بات ہو جائے
تو اس کے دل میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے اسے بھی یہاں مدعو کیا ہے۔ دلائی لاما کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سونیا کی آمد کی اطلاع دی گئی اور معاذ نے ایک عرصے بعد اس پری پیکر کو اپنے روبرو دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز نے اسے بتا دیا کہ وہ اس کی آمد کے متعلق پہلے سے باعلم نہیں تھی، اس لیے ٹھٹک گئی تھی اور کچھ متذبذب بھی تھی۔ اس کے تذبذب کی وجہ سمجھتے ہوئے اس نے آنکھ کا خفیف سا اشارہ کرتے سمجھایا کہ پہلے دلائی لاما کو تعظیم دی جائے۔ سونیا اس کا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے دلائی لاما کی طرف رخ کیا۔ معزز سامعین اکرام، گلا بہت خراب ہے، یہ میں ریکارڈنگ بہت مشکل سے کر رہا ہوں، سمع خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے پچھلے تمام گناہ بخشے جائیں اور دل ہمیشہ محبت کے نور سے چمکتا رہے۔ اس کی تعظیم کے جواب میں دلائی لاما نے چینی زبان میں جو دعا دی، اس کا مفہوم یہی بنتا تھا: بہت شکریہ بزرگوار۔ سونیا نے کسی عام لڑکی کی طرح لرزتی پلکوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا۔ محبت کے لیے منتخب کردہ دل بہت خاص ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس نعمت کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں پھر وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکتے اور دل میں محبت کی شمع جلائے دنیا میں خیر بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم خود کو ان خیر بانٹنے والوں میں ہی شامل رکھنا پسند کرو گی۔ بے شک۔ سونیا کا جواب مختصر لیکن لہجہ ٹھوس تھا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم اور یہ لڑکا معاذ انسانوں کی اس قسم سے ہیں جنہیں قدرت بے شمار نعمتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجتی ہے۔ عام انسانوں سے زیادہ خصوصیات اور نعمتوں کا مالک ہونا جہاں خوش قسمتی ہے وہیں ایک آزمائش اور ذمہ داری بھی۔ اس آزمائش سے اسی طور کامیابی سے گزرا جا سکتا ہے کہ خلق خدا کی بھلائی اور خیر خواہی کو اپنی ذمہ داری بنا لیا جائے اور جہاں تک طاقت اور اختیار ہو ظلم کی راہ روک دی جائے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مدعے پر آ رہے تھے۔ ہم مجھے ایسا ہی پائیں گے۔ سونیا آج کوئی طویل جملہ ادا کرنے کی موڈ میں نہیں تھی۔ معزز دلائی لاما تم سے اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں کہ زانگ تاؤ کے ساتھ تمہاری جو گفتگو ہوئی اور تم نے اسے اپنے تعاون کی جو یقین دہانی کروائی ہے، اس میں تم کسی قسم کے دباؤ کا شکار تو نہیں ہو یا کسی نقطے پر تمہارا ذہن الجھن کا شکار تو نہیں ہے؟ عین وقت پر تم پیچھے ہٹ جاؤ اور سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اس موقع پر معاذ نے گفتگو میں دخل دیا اور ذرا وضاحت سے مدعا سامنے رکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے سادہ سے لہجے میں یقین دہانی کروا دی۔ ہم بھی تمہارے تحفظ کا پورا خیال رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ تم پر ذرا سی بھی آنچ نہ آئے۔ دلائی لاما نے بھی اسے جوابی یقین دہانی کروائی۔ جواباً سونیا کے لبوں پر ایک مبہم اور نہ سمجھ آنے والی مسکراہٹ ابھری اور معدوم ہو گئی۔ اپنی اس مسکراہٹ کی وجہ وہ خود ہی جانتی تھی۔ جل کر خاک ہو جانے کا فیصلہ کر لینے والے بھلا ذرا سی آنچ آنے کی کہاں پرواہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے تحفظ چاہتی تھی تو صرف اس لیے کہ اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ سود مند ثابت کر سکے اور آخری حد تک کام آتی رہے۔ کیا اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے زانگ تاؤ تم سے رابطے میں رہے گا۔ ہم فقط تم سے ایک ملاقات چاہتے ہیں، وہ ہو گئی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا۔ اپنی خواہشات اور امیدیں پوری ہونا ایک طرف، انسان کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ اسے ایک بہتر انسان سے ملنے کا موقع مل جائے۔ دلائی لاما نے بہت کھل کر اس کی تعریف کی اور پھر یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ہمارے مراقبے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ البتہ ہماری طرف سے تم دونوں معزز مہمانوں کو ان کی خواہش اور آسانی کے مطابق یہاں قیام کی اجازت ہے۔ آپ دونوں بے فکری سے یہاں رکیں اور ہمارے عقیدت مندوں کی میزبانی کا لطف اٹھائیں۔ وہ اپنے کمزور سے وجود کے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ باقی افراد نے بھی ان کی پیروی کی اور ذرا سی دیر میں ان دونوں کے سوا وہاں کوئی موجود نہ رہا۔ کیسی ہو سونیا؟ معاذ نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ سوال کے جواب میں سوال آیا۔ حسین تو ہمیشہ جیسی ہو لیکن کچھ کمزور اور اداس دکھائی دیتی ہو۔ لگتا ہے یہاں آ کر کڑے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ ان حالات سے نہ گزرتی تو آنکھوں کے سامنے ہے پڑے پردے پیچھے کیسے ہٹتے؟ وہ تلخ سا مسکرائی اور بات کو جاری رکھتے بولی، وقت نے ثابت کر دیا کہ اس ملک سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں، البتہ یہاں اپنے مفادات کے حصول کے لیے میرے وجود کو بے دریغ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ یہاں موجود میرے واحد خونی رشتے کو بھی مجھ سے زیادہ اپنا یہ نام نہاد وطن جس سے بزور بازو کمزوروں پر ظلم حاصل کر کے کیا گیا ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات تم ہمارے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو۔ اب اس کمرے سے نکل جانے والے لوگ ہوں یا میں، ہم سب بھی اپنے اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ معاذ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اس بات کو جانتی ہوں لیکن دونوں باتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ میری ماں اور اس کے ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا اور پہلے ہی سے پیسے ہوئوں کو مزید پیس کر رکھ دینا ہے، جبکہ تم لوگ فقط دفاع کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ خدا کی مخلوق کو ضرر نہ پہنچے۔ میں اس وقت تم لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا اور اس کی مظلوم مخلوق کے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنی آخری سانس تک کھڑی رہوں گی۔ سونیا کی آواز کا زیر و بم، ارادوں کی پختگی اور آنکھوں کے تاثرات، ایک ایک چیز ایسی تھی جس نے معاذ کو از حد متاثر کیا۔ اس نے بے ساختہ ہی سونے کے دونوں ہاتھ
اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور جذباتی لہجے میں بولا، یقین کرو سونیا، تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے خرید دیا ہے۔ اب تم مجھے اپنا غلام بھی بنا کے رکھنا چاہو گی تو مجھے اعتراض نہ ہوگا، لیکن میں تمہیں خریدنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی ہوں۔ میں ایسے شخص کو اپنا غلام بنا کر کیا کروں گی جو پہلے اپنے دل کا سودا کر چکا ہے۔ سونیا آج اسے حیران کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ بے شک ماضی میں بھی اسے اپنا وقار بلند رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھتا رہا تھا۔ آج وہ طلب بھی معدوم ہو چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ سودے میں بھی کہیں وصل کی شک شامل نہیں ہے، کم از کم اس دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے میرا یہ مادی وجود ہر پابندی سے آزاد ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سجل ٹھیک تو ہے نا؟ یہ محبت کی انتہا ہی تھی کہ جسے اپنا رقیب سمجھنا چاہیے تھا اس کے لیے تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے پاس کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے، بس دل کے کچھ اشارے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ باقی نہیں رہا۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سونیا کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ کچھ دھندلے دھندلے سے واقعات یاد آئے۔ گڑبڑ واقع ہوئی تھی، بس ان دنوں وہ خود اتنی اذیت اور آزمائی سے گزری تھی کہ دماغ نے پوری طرح کسی خبر کو اپنے اندر محفوظ نہیں کیا تھا۔ اب مجھ پر سجل کے قرض کی ادائیگی بھی واجب ہو گئی ہے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن لہجہ آتشی تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ مزید وہاں رکی نہیں تھی اور معاذ اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ خدا کے بنائے خاص انسانوں میں سے تھے تو انہیں زندگی میں بھی کچھ خاص معمول کے مطابق نہیں مل سکتا تھا۔ یہ طے تھا، تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ کیسی خبر؟ وہ جو ابھی تک معاذ سے ہونے والی ملاقات کے زیر اثر تھی، ڈرائیونگ کرتے چینی کے کہنے پر بے دھیانی سے پوچھ سکی۔ مین بازار میں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ اس بلاسٹ میں میر سمیت کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی نقصان کا مکمل اندازہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن جس بک سٹور میں بم بلاسٹ ہوا ہے اس سمیت ارد گرد کی کئی دوسری دکانیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ کئی راہ چلتے افراد بھی نشانہ بنے ہیں۔ فی الحال اس علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کو بھی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ جائے وہ کنواں کو کلیئر کر لیا جائے، پھر ہی حتمی اعداد و شمار سامنے آ سکیں گے۔ خبر قدرے تفصیل سے سنائی گئی تو اس کی ساری غائب دماغی اڑن چھو ہو گئی۔ شہر میں اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا اور وہ نہ صرف منظر سے غائب تھی بلکہ اپنے ساتھ رابطے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں رکھا تھا۔ دھماکہ کس قسم کا تھا؟ اس سلسلے میں کوئی تفصیل ہے تمہارے پاس؟ بے حد بے چینی سے سوال کیا۔ ابھی کوئی حتمی خبر جاری نہیں کی گئی، لیکن مختلف ذرائع سے جو غیر تصدیق شدہ خبریں آئی ہیں ان کے مطابق دھماکے سے پہلے بک سٹور میں شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ ہے جس میں بہت بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مادے کا استعمال کیا گیا ہے۔ مائی گاڈ! سونیا نے سر کو تھام لیا، پھر تیز لہجے میں بولی، مجھے یہیں اتار دو، اپنی گاڑی لے کر میں خود چلی جاؤں گی۔ شیور، بالکل۔ موجودہ حالات میں میرے ساتھیوں نے مجھے تلاش کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اب تک میری گاڑی تک پہنچ گئے ہوں، اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں اور کوئی تمہیں دیکھ لے۔ اس سے وجہ بیان کی تو چینی نے اس کی بات سنتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی۔ اگر تم کہو تو آگے روڈ پر چھوڑ دوں، یہاں سے ٹیکسی ملنا ذرا مشکل ہوگی۔ وہ اپنا پرس تھام کر اترنے لگی تو چینی نے پیشکش کی، نہیں میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی۔ اچھا ہے کہ جہاں سے میں ٹیکسی لوں وہاں بھی مجھے کوئی تمہاری گاڑی سے اترتا ہوا نہ دیکھے۔ ہمارے لوگ کھوج لگانے پر آئیں تو بہت دور تک چھان بین کرتے ہیں۔ انکار کر کے وہ گاڑی سے اتر گئی اور تیز قدموں سے چلتے اس سمجھ جانے لگی جہاں سولے سے ٹیکسی مل سکتی تھی۔ تیز رفتاری سے چلنے کی وجہ سے اسے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ ٹیکسی بھی فوراً مل گئی، اس لیے وہ ممکن حد تک کم وقت میں اس پارکنگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ ابھی وہ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی کہ ایک شخص لپک کر اس کے قریب آیا۔ اس سے شناخت کر لیا، وہ اس کی ماتحت ٹیم کا حصہ تھا۔ کہاں چلی گئی تھی میڈم؟ ہم کب سے آپ کو شہر میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کا سیل فون بھی آفس میں موجود ہے، ورنہ اس کے ذریعے آپ سے رابطہ کر لیا جاتا۔ وہ جلدی بولتا اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کے لیے کتنی تگودو کر چکا ہے۔ سیل فون غلطی سے آفس میں رہ گیا تھا، ورنہ میں خود بے چین تھی تم لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے۔ اس سے بات بنائی، پھر اسے کوئی دوسری بات کرنے کا موقع دیے بغیر پوچھا، تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ مائک کے ساتھ ہوں، ادھر گاڑی میں بیٹھا ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو میرے ساتھ اور مائک سے پیچھے آنے کو کہو، ہم یہاں سے سیدھے بلاسٹ والے ایریا میں جائیں گے۔ سونیا نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے تیاری تھا فوراً پراجمان ہو گیا، لیکن پھر قدرے جھجکتے بولا، آئی ایم سوری میڈم، لیکن فی الحال ہم بلاسٹ والے ایریا میں نہیں جا سکتے۔ اوپر سے آرڈر ہے کہ جیسے ہی آپ ملیں آپ کو واپس پوائنٹ پر لایا جائے۔ اوپر سے آرڈر؟ وہ سن کر ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ وہی ہوا تھا جس کے سے اندیشہ تھا۔ عام حالات میں شاید ماتحت عملہ اس کے اس طرح غائب ہو جانے کی خبر اوپر پہنچانے سے رک جاتا، لیکن شہر میں ہونے والے بم بلاسٹ نے سارا معاملہ خراب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر سیدھے ہی چلتے ہیں۔ حکم آنے کے بعد اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور انٹری والے ٹھکانے کی طرف چل پڑی۔
वहाँ इसका नायब बेचैनी से इसका मुंतजिर था। मैडम राबील आपके लिए बहुत बेचैन थी। अगर आप आधे घंटे पहले आ जाती तो इनसे आपकी बात करवा देता। अब वो यहाँ आने के लिए फ्लाइट ले चुकी हैं, जैसे ही पहुँचती हैं मैंने आपकी आमद की इत्तला दे दूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा कुछ देर मंजर से गायब रहना आज होने वाले ब्लास्ट से ज़्यादा बड़ा वाक़या है। मेरा नहीं ख्याल था कि हमें फौरी तौर पर जय बुकुआ पहुँचने के बजाय इधर उधर किसी दूसरे मामले में उलझना चाहिए। वो जो सचमुच धमाके की सारी तफसीलात जानने के लिए बेचैन थी, इसकी बात सुनकर झुंझला गई। आप समेत हम सबकी ड्यूटी यहाँ है मैडम, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कोई नया हुक्म आने तक यहीं मौजूद रहना चाहिए। नायब का जवाब बिल्कुल वाज़ेह था। ठीक है, फिर मैडम के आने तक ब्लास्ट की सारी तफसील जमा करके मुझे बताओ। वो अंदर से जितनी भी झुंझुला सकती थी, फिलहाल तहम्मुल का मुजाहरा करना था, इसलिए इस छोटे से हुक्म के जरिए अपना बासुना जताया और बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए अपने लिए मुख्तलिस कमरे की तरफ बढ़ गई। टीवी स्क्रीन पर धमाके की खबरें पूरी खौफनाकी के साथ दिखाई दे रही थी और वो दोनों मियाँ बीवी मुतवाहिश एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। क्या ये अहली? महबान अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी, लेकिन मफहूम तो मुकम्मल ही था। वही है, मुझे 90% यकीन है कि ये वही है। तुम ये जगह देखो, यहाँ यहाँ वो बुक स्टोर था जहाँ हमने इसे आखिरी बार देखा था। शहरयार ने उंगली से उस तबाहशुदा मुकाम की तरफ इशारा किया जहाँ आग और धुएं के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है ये हमारी गलत फहमी हो और ये सब उसने ना किया हो। माहबानों का जहन एक नौमर लड़के के इतने बड़े जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म के जराइम में अमूमन ऐसे ही नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी जज्बातियत और नौजवानी की ताकत को ब्रेन वॉशिंग के जरिए आसानी से काबू में किया जा सके। अल्लाह करे वो ना हो, लेकिन मैंने इसकी आंखों में जो वहशत देखी थी मैं इसे भूल नहीं सकता। मेरी छत्तीस कहते कि इस सब के पीछे वही है। शहरयार ने टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए जवाब दिया। वहाँ अभी धमाके से मुतल्लिक तफसीलात नहीं दी जा रही थी, लेकिन जितना कुछ सामने आया था वो इसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि वो एक खुदकुश धमाका है। अगर ऐसा है तो इसकी माँ खतरे में पड़ जाएगी। मुझे यकीन है कि इसे अपने बेटे की इन सरगर्मियों का इल्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पहले ही इस पर शक किया जाता है। जैसे वाज़ेह होगा कि इस धमाके के पीछे इसका बेटा मौजूद है, उसे धरने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की जाएगी। माँ बानू ने इस तशवीश का इजहार लैला वहबी को मुतल्लिक किया था, जिसे सुनकर शहरयार चौंक पड़ा। तुम ठीक कह रही हो, हमें इन खातून के लिए कुछ करना चाहिए, वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। बेचैनी ने इसे अपनी जगह पर बैठने नहीं दिया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसने फौरन ही फैसला किया और तेजी से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। माँ बानू ने ना इसे रोका ना ही कोई सवाल किया। वो जानती थी कि वो यहाँ मौजूद अपने राब्तों को इस्तेमाल करेगा और इसके लिए बेहतर था कि अपनी ज़ाती जगह और ज़ाती राब्ते के आलात इस्तेमाल नहीं किए जाएं। इन हालात में इन्हें खुद को महफूज रखने की पूरी फिक्र करना थी। तुम अपना सेल फोन यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? मैडम एक्स की खशमगी निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी, लेकिन वो किसी किस्म की घबराहट के बगैर बहुत इत्मीनान से बैठी हुई थी। छोड़कर नहीं गई थी, रह गया था। लेजा भी पुरस्कून था। और गाड़ी, क्या तुम्हारी गाड़ी भी उस होटल की पार्किंग में रह गई थी, जिसके अंदर तो क्या आसपास भी तुम्हारा दूर दूर तक नामो निशान मौजूद नहीं था? सवाल करने लगा कि लेजा मजीद तीखा हुआ। गाड़ी में खुद वहां छोड़कर अपने जाती काम से गई थी। वो लेजा के तीखेपन से खौफ नहीं हुई। मैडम एक्स अगरचे कई घंटे कबल हैवा पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे ये तफ्तीश करने के लिए पहुंचने का मौका बहुत देर से मिला था। वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाने के बाद ही बेटी के पास आ सकी थी। कैसा जाती काम? इसका इत्मीनान मैडम एक्स को चिढ़ा रहा था। जाती काम जाती होता है, शायद ये कोई डेट हो, लेकिन जाहिर है कोई भी शख्स अपनी जाती नोयत की मालूमात दूसरों के साथ शेयर न करने के सिलसिले में आज़ाद होता है। होली गोल्डन स्टार का मेंबर नहीं होता। हम सब ने अपनी ज़िंदगी तंजीम और मिशन के नाम वक्फ करने का अहद दे रखा है, इसलिए हमारी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, तंजीम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। और अगर हमें खदशा महसूस हो कि कोई शख्स इन मुफादात को ठेस पहुँचा रहा है तो हम इससे बाज़ पुरस का पूरा हक रखते हैं। इसके जवाब में मैडम एक्स के लहजे की सख्ती को बढ़ा दिया। तो कीजिए आप अपना हक इस्तेमाल, बुलाइए जॉर्ज को तो वो एक बार फिर मुझे आपके हुक्म पर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए। लेकिन याद रखिएगा, जैसे पहले आप मुझे क्लीन चिट देने पर मजबूर हुई थी, वैसे ही अब भी आपको ऐसा कुछ हासिल नहीं होगा कि मुझे मुजरिम ठहराने में मददगार साबित हो सके। वो अपने जुर्म की नौयत जानती थी, लेकिन यह भी पता था कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद एतमादी के सहारे ही इसकी मुश्किल से बाहर आ सकती है। तुम मुझे जिज कर रही हो सोनिया? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही।
میں بس آپ سے تھوڑی سی سپیس مانگ رہی ہوں۔ موبائل اور گاڑی سمیت میری ذاتی استعمال کی ہر شے میں جاسوسی کے آلات نصب کروا کر آپ مجھ سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر میں آپ کو دھوکہ دینا چاہوں تو مجھے اپنے لیے اتنی راہیں نکالنا آتی ہیں کہ آپ کی ہر ترکیب ناکام کر سکتی ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گی ہی کیوں، اور پھر دھوکہ دینا کس معاملے میں ہے؟ آپ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ ذمہ داری بہت اچھی طرح ادا کر رہی ہوں۔ کہ آپ کو اس سلسلے میں مجھ سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے یا پروفیسر اینڈریو نے کبھی میرے سلسلے میں بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی شکایت نہیں ہے تمہارے خلاف، لیکن غیر معمولی حالات میں ہماری طرف سے جو غیر معمولی رویہ دیکھنے میں آیا ہے اس کے بارے میں باز پرس تو ہوگی نا؟ کیوں ہوگی؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا عرصہ میں آپ کے راڈار سے غائب رہی، ہونے والے بم دھماکے کے لیے معاونت اور سہولت کاری فراہم کرتی رہی؟ اس بار اس نے خاصا جارحانہ انداز اختیار کیا۔ خیر، ایسا تو کوئی شک نہیں کیا جا رہا تم پر۔ ہم خود کش حملہ آور کو شناخت کر چکے ہیں اور اب اس کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ لیلا وہبی کا بیٹا الیاس الفیلی۔ لیلا؟ وہی بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارہ جو آج کل اسرائیل میں موجود ہے اور یہاں مختلف شہروں میں اپنے کنسرٹ کرتی پھر رہی ہے۔ اسے حیرت سے سوال کیا۔ اس موضوع کے چھیڑنے کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ گفتگو کا رخ اس کی ذات پر سے ہٹ گیا تھا۔ ہاں، وہی لیلا وہبی۔ اربوں سے اس کی ہمدردی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب تک اس کا کوئی کرمنل ایکٹ پکڑ نہیں سکے، اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے۔ اب ہم اس بم بلاسٹ میں اس کے بیٹے کا نام سامنے آنے پر اسے اریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چالاک عورت پہلے ہی منظر سے غائب ہو چکی ہے اور کہیں اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرم میں شریک ہوگی؟ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا یہ جرم بھی کوئی کم نہیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں ان حقیر اربوں کو ترجیح دیتی رہی ہے اور دنیا کے آگے ان کی مظلومیت کا راگ الاپتی ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اسے نشان عبرت بنا دیں گے اور دنیا کو باور کرائیں گے کہ لیلا وہبی جیسے انسانیت کے علم بردار در حقیقت دہشت گردوں کے سرپرست ہیں۔ وہاں پورا منصوبہ تیار تھا، لیکن لیلا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ گرفتار ہونے سے بچ گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے وہ لڑکا لیلا کا سگا بیٹا نہیں ہے، اس نے اس لڑکے کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اسے خود بس سے توجہ ہٹائے رکھنا تھی، اس لیے بات سے بات نکالتی جا رہی تھی۔